میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے تیسری صلیبی جنگ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صلیبی جنگ جو تھی مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی اور کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹ اس کے درمیان ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا تعارف کچھ ایسے ہے کہ صلاح الدین ایوبی، اس کا پورا نام صلاح الدین یوسف ابن ایوبی تھا۔ اس کی سلطنت کا جو دور تھا وہ 1137 سے 1193 تک کا تھا۔ اس کو سلطنت اس کے چچا کے مرنے کے بعد ملی تھی، اور تیسری صلیبی جنگ دا تھرڈ کروسیڈ واز ویری امپورٹنٹ، کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی اپنے زمانے کا اپنی قوم کے لیے ایک بڑا اچھا نڈر لیڈر تھا، جنگی صلاحیت رکھتا تھا، اور حکومت میں اس کے جو کام تھے وہ اچھی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ اس کے مقابل کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹ واز کنسیڈرڈ اے بریو وارئر۔ اس لیے تیسری جنگ جو صلیبی جنگ تھی اس کو بہت تاریخ میں اہمیت حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک کردش تھا، کرد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی حکومت مصر، سیریا، اپر میسوپوٹیمیا، حجاز، یمن، نوبایا تک پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے وہ فاطمی ڈائنیسٹی کا گورنر مقرر ہوا تھا، لیکن اس نے خود ہی فاطمی ڈائنیسٹی کو مصر سے ختم کیا مذہبی اختلافات کی وجہ سے، کیونکہ فاطمی ڈائنیسٹی جو تھی اس کا تعلق شیعہ قبیلے سے تھا، شیعہ مذہب سے تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی ایک کرد سنی تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو شروع میں فلسطین میں کروسیڈز کا سامنا کرنا پڑا، پھر مصر میں فاطمید شیعہ باغیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، پھر اس کا مقابلہ زینگائڈ سے کرنا پڑا، اور پھر بہت بڑی جنگ میں اس نے موصل کے اوپر فتح پائی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت میں 23 جنگیں لڑیں۔ بہت سی جنگیں علاقائی جنگیں تھیں، اور بہت سی جنگیں جو تھی وہ شیعہ مخالف جنگیں تھیں، اور پھر ایک کروسیڈ تھا۔ اس ویڈیو میں ان تمام جنگوں کا ذکر تو نہیں کر سکتا جو صلاح الدین ایوبی نے کنگ رچرڈ کے ساتھ لڑی تھیں۔ اس میں صرف 3 جنگوں کا ذکر کروں گا جو مشہور 3 جنگیں ہیں۔ پہلی جنگ ہے ایکر کی جنگ، جس کو عکا کا شہر بھی کہا جاتا ہے، وہ آج بھی اسرائیل کا ایک ساحلی علاقہ ہے۔ دوسری جنگ آسروف کی جنگ، جس کو آسرور بھی کہا جاتا ہے، جس کو اپولونیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی اسرائیل کا ساحلی علاقہ ہے۔ اور تیسری جنگ جافا کی جنگ یا یافا کی جنگ، آج کل یہ اسرائیل کے شہر تل ابیب کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان تینوں جنگوں کی تفصیل آپ کو بتاؤں، میں کچھ صلیبی جنگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ صلیبی جنگیں جو تھیں وہ کوئی ایک جنگ نہیں تھی، دیٹ واز سیریز آف وارز، جو 1095 سے لے کے 1270 تک لڑی گئیں۔ 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 1095 سے لے
165 years تک it was not a single war, series of war تھی. It was initiated by combination of Catholic popes and Western Christian leaders. The purpose of crusades was to liberate Jerusalem. Jerusalem کو liberate کرانا ان کا مقصد تھا. That was a holy land for Christians. That was a holy land for Jews. تو صلیبی جنگوں کا مقصد جو تھا یروشلم کو آزاد کرانا تھا. پہلی جو کروسیڈ تھا اس نے دراصل ٹریگر کیا تھا کہ آئندہ بھی کروسیڈز لڑے جائیں. پہلی کروسیڈ جب شروع ہوئی اس میں الیکسیاس ون جو تھے وہ بیزنٹائن کے ایمپرر تھے. اس کا مقابلہ عرب کنٹریز میں، اس کا مقابلہ مڈل ایسٹ میں، اس کا مقابلہ فلسطین میں سلجوق کے ساتھ ہوا، سلطان سلجوق کے ساتھ ہوا. پاکستان میں آپ نے ایک سیریز دیکھی ہوگی، ارطغرل کی سیریز، ڈرامہ سیریز دیکھی ہوگی. اس سیریز سے انسپائر ہو کے پاکستان میں دوسری سیریز پیش کی گئی. میں نے تو وہ نہیں دیکھی، لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں انہوں نے وہ سلجوق کی سیریز ضرور دیکھی ہوگی. لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس سیریز میں اس جو ڈرامہ سیریل ہے اس میں اگر یہ بتایا گیا ہے کہ سلجوق نے پہلے کروسیڈ میں فتح حاصل کی گئی تھی تو یہ غلط ہسٹری ہے. سلجوق پہلی کروسیڈ میں ہارا تھا. یہ پہلی صلیبی جنگ 1095 سے لے کے 1102 تک لڑی گئی تھی، اور 15 جولائی 1099 میں کروسیڈرز نے یروشلم کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. یہاں پہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ واٹ واز دا آئیڈیالوجی بیہائنڈ کروسیڈس. دراصل دا کانسیپٹ آف جسٹ وار کے کانسیپٹ کے اوپر بہت سی ڈیبیٹس ہوتی رہیں. کچھ لوگ کہتے کہ یہ جائز ہیں، خدا کے نام پہ جنگ لڑنا جائز ہیں. کچھ کہتے کہ نہیں، خدا نے یا یسوع نے جنگیں لڑنے کا حکم نہیں دیا. لیکن یہ جو جسٹ وار کا کانسیپٹ ہے یہ اگسٹین آف ہپو جو اسکالر رہا ہے پہلی مسیحیت کے پہلی صدیوں میں، اس نے جسٹ وار کا کانسیپٹ دیا تھا، اور اسی کانسیپٹ کو اپنا کر کروسیڈز کی جنگیں لڑی گئی تھیں. یہ کچھ 8 سیریز ہیں جنگوں کی، 8 دفعہ کروسیڈز ہوئیں. کیا سارے کروسیڈز سکسیسفل تھے؟ نہیں. آخری کروسیڈ میں تو جب 1291 میں ملوک سلطان الاشرف خلیل نے دوبارہ یروشلم کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اس لیے کہ یہ کہنا کہ کروسیڈز ور سکسیسفل، دس از ناٹ رائٹ. آج بھی بہت سے لوگ مسیحت میں بھی، مسیحت کے باہر بھی کروسیڈز کی مخالفت کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کروسیڈز اس لحاظ سے بہتر تھے کہ اگر کروسیڈز نہ ہوتے تو ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ میں سے کرسچینٹی کا خاتمہ ہو جانا تھا. تو وہ کروسیڈز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج ہماری یہ بحث نہیں کہ کروسیڈ جائز تھے یا کروسیڈ
جائز نہیں تھے۔ میری ویڈیو کا جو خاص مقصد ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ لائن ہارٹ کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ 3 جنگوں کا ذکر جو میں نے کیا ہے، آپ اس کو میں اس کا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن الٹیمیٹلی ان تینوں جنگوں کے بعد خاتمے کے اوپر کیا ہوا؟ بہت خون ریزی ہوئی، میسیکرز ہوئے، پریزنرز کو مارا گیا۔ ایکڑ کے مقام پر تو 3000 صلاح الدین ایوبی کے جو پریزنرز تھے ان کو قتل کیا گیا۔ اسی طریقے سے مسیحی جو کرسچن پریزنرز تھے ان کو ایجپٹ میں قتل کیا گیا۔ تو اتنی سارے قتل و غارت کے بعد آخر میں دونوں لڑاکا لیڈر، لڑاکے شہنشاہ سلطان ایوبی اور رچرڈ لائن ہارٹ، دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یروشلم میں خون ریزی نہیں کریں گے، اور let us come to an end and let us make an agreement۔ رچرڈ کو وہ ایگریمنٹ اس لیے کرنا تھا کہ وہ جو 5000 میل کا جو سفر کر کے، کلومیٹر کا جو سفر کر کے جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کی اپنی حکومت کے اندر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اس کے اپنے بھائی نے بغاوت شروع کر دی، اور صلاح الدین ایوبی ان جنگوں کو زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جو ہمیں پاکستان میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں جافا ایگریمنٹ کا ذکر آپ کہیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ امن کی صلح یا امن کا ایگریمنٹ پیش نہیں کیا جاتا۔ وہاں تو صلاح الدین ایوبی کو ایک ایسا ہیرو پیش کیا جاتا ہے جو امن کے بالکل خلاف تھا۔ یہاں تک ہم نے سٹوریز سنی ہیں کہ جب رچرڈ کا جو گھوڑا تھا وہ زخمی ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اس کو گھوڑا پیش کیا تاکہ وہ دوبارہ جنگ لڑے، لیکن تاریخ میں اس گھوڑے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب جافا کا ایگریمنٹ ہوا تو اس میں ایگریمنٹ کے بعد صلاح الدین ایوبی کے بھائی نے اس کو تحفے کے طور پہ ایک گھوڑا ضرور دیا، لیکن یہ جنگ کے دوران نہیں تھا۔ اور پھر جو تاریخ ہمیں پاکستان میں پڑھنے کو ملتی ہے وہ تو پتہ نہیں تاریخ کا کون سا ایڈیشن ہے، اس میں پریجڈس پایا جاتا ہے، اس میں ڈسٹارٹ کی جاتی ہے ہسٹری، لیکن اس میں کہیں بھی امن کے معاہدوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ جو میں تاریخی واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میرے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ واقعات میں نے ان دستاویزات سے لیے ہیں جس میں ریمنڈ ایبراہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا اسلامک اسکالر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اور پھر اگور راڈلوس جو ہے وہ بھی ایک تاریخ دان ہے، وہ بھی مڈل ایسٹ کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے۔ اور پھر ریمنڈ خود لکھتا ہے کہ میں نے یہ میٹیریل کہاں سے لیا۔ اس نے کہا کہ جافا کی جنگ اور جافا کے ایگریمنٹ میں صلاح الدین ایوبی کا اپنا سرکاری تاریخ دان بہاؤالدین موجود تھا، اور اس نے یہ سارا کا سارا ریکارڈ جو تاریخ لکھی ہے بہاؤالدین نے لکھی ہے، اور اس نے جافا کی لڑائی، اس نے ایسرف کی لڑائی، اس نے
ایکر کی لڑائی، ان ساری لڑائیوں کی جو تاریخ ہے وہ بہاؤدین کی جو تاریخ ہے، بہاؤدین کی لکھی ہوئی تاریخ، جو کہ صلاح الدین ایوبی کا اپنا تاریخ دان تھا، وہاں سے لیے ہیں۔ آئیے صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کے درمیان جو 3 جنگیں ہوئیں، ان کا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی جنگ، جس کو کروسیڈ آف ایکر کہا جاتا ہے، اکاہ کہا جاتا ہے، کاستر کہا جاتا ہے، یہ 1911 میں فرانس کے کروسیڈرز اور برطانیہ کے کروسیڈرز نے مل کے صلاح الدین ایوبی کی فوجوں سے اکاہ میں لڑی۔ اکاہ یا ایسر یا ایکر کا حصہ وہ حاصل کر لیا، اور پھر ایکر کی جنگ زیادہ لمبا نہ چلی، اور یہ جنگ بھی ایک ایگریمنٹ کے بعد ختم ہوئی۔ اور اس جنگ کو کنٹینیو رچرڈ اس لیے بھی نہیں کر سکا کیونکہ جو اس کا ساتھی تھا فلپ، جو فرانس کا کنگ تھا، وہ کچھ اختلافات کی وجہ سے فرانس واپس چلا گیا، جس کی وجہ سے کروسیڈرز کو نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن ان جنگوں میں کروسیڈرز کو فتح ہوئی۔ کروسیڈرز نے ایکر کا جو شہر تھا اس کو اپنے قبضے میں لیا، لیکن there was a tragedy, the great tragedy happened in this war of Acre. جو صلاح الدین ایوبی کے 3000 قیدی تھے، وہ سمجھوتا نہ ہونے سے، سمجھوتے کے اوپر کسی اس شرائط کے اوپر ایگری نہ ہونے کی وجہ سے کروسیڈرز نے 3000 صلاح الدین کے قیدی مار دیے، جس کے بدلے میں صلاح الدین ایوبی کے پاس جتنے بھی مسیحی یا کرسچن کروسیڈر قیدی تھے وہ اس نے مار دیے۔ یہ بغیر جنگ کے مارے جانے والے قیدی تھے، unwanted slaughter of people۔ تو جنگی کنڈیشنز یا جنگی اصولوں کے مطابق ایسا ماسکر کی اجازت قومیں نہیں دیتی، لیکن یہ صرف اس لیے ہوئی کہ دونوں فریقین جو تھے وہ کسی ایگریمنٹ کے اوپر نہ پہنچے۔ الٹیمیٹلی ان ساری قتل و غارت کے بعد رچرڈ نے ایسر یا ایکر یا آکا یا آسا کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ ہے آرسوف کی جنگ، بیٹل آف آرسوف۔ یہ دراصل جب رچرڈ ایکر کی جنگ کے بعد ساحل کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف اس نے چلنا شروع کیا، تو صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا، اور آسروف کے مقام پر صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا رخ کیا، رچرڈ نے یروشلم کا رخ کیا، اور وہ 18 میل کے فاصلے پر ہی تھا، لیکن وہ یروشلم میں داخل نہ ہو سکا۔ اس لیے آرسوف کی جنگ جو تھی وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ لیکن تیسری جنگ
جس کے اوپر میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں وہ ہے جافا کی لڑائی، بیٹل آف جافا۔ 27 جولائی 1192 میں صلاح الدین نے ایک چھوٹے سے سالی قصبے جافا کو گھیر لیا۔ اس وقت رچرڈ کے پاس صرف 2000 کی افواج تھی، جس کے مقابلے میں صلاح الدین کے بعد کے پاس 20,000 کی فوج تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے تاریخ دان اس بات سے متفق ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے اس جنگ میں بہت ہمت سے کام لیا۔ He proved himself a great warrior۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کے مقابلے میں کروسیڈر اس وقت جافا کے مقام پر زیادہ جوش میں تھے، زیادہ لڑائی میں جرأت دکھا رہے تھے۔ بے شک ان کی تعداد مصری یا صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن جافا یروشلم سے کے چند فاصلے پہ تھا۔ چونکہ دونوں کا جو ایم تھا وہ یروشلم کے اوپر قبضہ کرنا تھا، یروشلم کو اپنے قبضے میں لینا تھا، ہولی لینڈ کو اپنے قبضے میں لینا تھا، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی یروشلم میں خون ریزی نہیں چاہتا تھا۔ میں ایک بار یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ صلاح الدین چاہتا تھا یروشلم کے اندر خون ریزی کرنا، نہ رچرڈ چاہتا تھا یروشلم کے اندر خون ریزی کرنا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ نے ایک فیصلہ کیا، ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ they entered into an agreement جس کو جافا ایگریمنٹ کہتے ہیں، جس کو ٹریٹی آف جافا 1192 کہتے ہیں، جس کو ٹریٹی آف رمالہ کہتے ہیں، جس کو ٹریٹی آف 1192 کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے جو دو مین ایشوز تھے وہ تھا دا اسٹیٹس آف جیروسلم اینڈ pilgrimage right of Christians at Holy Land۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ یروشلم جو ہے وہ اسلامی کنٹرول میں ہی رہے گا، لیکن مسیحوں کو، یہودیوں کو اور مسلمانوں کو یروشلم میں ہر قسم کی آزادی ہوگی۔ وہ یروشلم میں آزادی سے گھوم سکیں گے، وہاں پہ رہ سکیں گے، وہاں پہ کاروبار کر سکیں گے۔ یروشلم میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ What was the final wisdom of Salahuddin Ayyubi and Richard the Lionheart؟ امن کا معاہدہ۔ دونوں نے بہت سارے اپنے فوجی مروا دیے جنگوں میں، دونوں نے بہت نقصان اٹھایا جنگوں کی وجہ سے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ 5000 میل کا سفر کر کے یروشلم کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا، یا وہاں سے مسلمانوں کا قبضہ ختم کرانا چاہتا تھا، اور صلاح الدین ایوبی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یروشلم دوبارہ کروسیڈرز کے قبضے میں چلا جائے۔ لیکن الٹیمیٹلی what was the end result؟
end result was a peace agreement. Peace agreement. आज जेरूसलम के लिए, आज होली लैंड के लिए, आज मस्जिद अक्सा के लिए जंग लड़ी जा रही है। लेकिन इस जंग में बहुत से जानी और माली नुकसान हुए हैं और आगे चल के भी होंगे। और हमें मालूम है कि ये जंग कैसे शुरू हुई थी। हमास ने जब अटैक किया था 7 अक्टूबर को, उस वजह से ये जंग शुरू हुई थी। लेकिन अल्टीमेटली देयर विल बी ए पीस एग्रीमेंट। इस जंग को ख़त्म होना होगा। पीस एग्रीमेंट करेंगी दोनों कौमें। दुनिया इन दोनों को पीस एग्रीमेंट की तरफ लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे सोचने का मकाम ये है कि क्या जो माजी में पीस एग्रीमेंट किए गए उनकी कोई अहमियत नहीं रही? क्या उनको सैंपल बना के, उनको मॉडल बना के एग्रीमेंट्स को जो माजी में हुए इसी होली लैंड के लिए, उनको सामने रख के पीस कायम नहीं किया जा सकता था? वहां पे आज भी वेस्टर्न वॉल है जिसके ऊपर यहूदी रोते हैं, उसको वीपिंग वॉल भी कहते हैं। और इस वीपिंग वॉल के ऊपर मुसलमानों का भी दावा है, वो इसके ऊपर यकीन रखते हैं। ये उसको हैतल बुर्राक भी कहते हैं या वॉल ऑफ बुराक भी कहते हैं। और कुछ लोग, कुछ अरेबिक स्कॉलर इसको अल मुबाका भी कहते हैं, प्लेस ऑफ वीपिंग। जब दोनों कौमें जो हैं वेस्टर्न वॉल मौजूद है, मस्जिद अक्सा मौजूद है, डॉम ऑफ रॉक मौजूद है, इन सारी होली प्लेसेस की मौजूदगी में इन सब का एहतराम करते हैं। वीपिंग वॉल अरब्स उसको कहते हैं, जूस भी उसको वीपिंग वॉल कहते हैं। मस्जिद अक्सा का जो कंट्रोल है आज भी वो जॉर्डन के पास है, उसके ऊपर इसराइल का कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन के पास है। उस पूरे कंपाउंड की एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन कर रही है। तो फिर झगड़ा किस बात का? क्या हम सबक नहीं सीख सकते किंग रिचर्ड लायनहार्ट और सलाहुद्दीन अय्यूबी के जाफा एग्रीमेंट से, कि इतने कत्लो गारत के बाद भी उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हम जेरूसलम में खून रेजी नहीं करना चाहते। ये जैसे एक मज़हब की होली प्लेस है या दूसरे मज़हब का भी होली प्लेस है। तो इस होली प्लेस को मद्देनजर रखते हुए आज भी इसराइल, फ़लस्तीनी और दूसरे अरब ममालिक अमन का समझौता कर सकते हैं। अमन के समझौते की बुनियादें रखी तो गई हैं, लेकिन बार बार ये अमन के समझौते टूट जाते हैं। पुराए मेहरबानी हमें रिचर्ड किंग और सलाहुद्दीन अय्यूबी के जाफा के अमन के मंसूबे या अमन की ट्रीटी से सबक हासिल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।